بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی آخری اور لاریب کتاب ہے۔ یہ امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس کتاب میں جہاں دیگر کئی حوالوں سے اب اس کے فالورز کی رہنمائی اور ہدایت اور اس کی رہنمائی کی گئی ہے، وہیں ایک ایسے طبقے کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، یعنی منافقین کا طبقہ۔ ان کی علامات اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کثرت سے موجود ہے۔ جہاں منافقین کا تذکرہ کیا، وہیں مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 11ویں سپارے کی سورہ توبہ آیت نمبر 101 کی تلاوت کریں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے درمیان موجود ہیں ننھے منھے حافظ حبیب اللہ، جنہوں نے 12 سال کی عمر میں اللہ کا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اور ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ اپنی خوبصورت آواز میں ان آیات کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد مولانا تنویر احمد آوان صاحب ان آیات کا ترجمہ پیش کریں گے۔ تو میں درخواست کروں گا حافظ حبیب اللہ سے کہ وہ ان آیات کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں، ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، اور مدینہ کے باشندوں میں بھی۔ یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ توبہ کی ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے جانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو وہ موقع ایسا تھا کہ شدید گرمی کا موسم تھا، اور مدینہ منورہ میں کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور پھل پکنے کا موسم تھا، اور مسافت بھی بہت دور کی تھی، اور سخت دشمن سے مقابلہ تھا۔ تو اس موقع پر بہت سارے منافقین ایسے تھے کہ جنہوں نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے جہاد میں پیچھے رہنے کو ترجیح دی، اور ان کی تعداد تقریباً 70 یا 72 کے قریب تھی،
جو اس جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لائے تو وہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مختلف حیلوں بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے کیا عذر پیش کیا اور کسی نے کیا عذر پیش کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی صفائی پیش کر سکے۔ تو قرآن کریم نے ان منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، ان کا کوئی عذر نہیں تھا، یہ محض اپنی بزدلی کی وجہ سے اور اپنی غفلت، نااہلی اور سستی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ ان منافقین کے علاوہ کچھ مخلص مسلمان ایسے تھے کہ جو اپنے آزار کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کی تعداد احادیث کے مطابق 10 ہے۔ ان 10 میں سے 7 صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپس لوٹنے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں بطور سزا کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے آپ کو یہاں قید رکھیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کر نہیں کھول دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بطور سزا کے مسجد نبوی میں ستونوں کے ساتھ باندھ رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان صحابہ کرام کو کی جو رسیاں تھیں ان کو کھولا، اور آج بھی وہاں پر ایک ستون مسجد نبوی میں اسطوانۃ التوبہ کے نام سے موجود ہے جو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت ابو لبابہ کی وہاں پر توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو گویا ان آیات میں یہ میسج اور پیغام دیا گیا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی کے اوپر ڈٹے رہنا اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنا اور اس سے پیچھے نہ ہٹنا یہ اس سے کئی گنا بڑا جرم ہے۔ اس سے ممانعت فرمائی گئی اور کہا کہ اگر کسی سے غلطی سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔